اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کا ایک بڑا اہم سبق ہے جسے اشتغال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مفعول بہ کا سبق ہے یہ، اور وہ صورتیں ہیں کہ جہاں مفعول بہ کا عامل حذف کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک صورت کو اشتغال کہا جاتا ہے۔ ہدایت النحو والوں نے ان الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کل اسم بعدہ فعل او شبہ، ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل آئے۔ یہ دیکھیں، یہ اسم آیا، اس کے بعد یہ فعل آیا ہے، اس فعل کی جگہ پہ آپ شبہ فعل ضارب کا لفظ استعمال کر لیں، آپ مضروب کا لفظ استعمال کر لیں، جو بھی شبہ فعل آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو۔ اگلی بات کیا ہے؟ یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم، یہ فعل اس اسم سے کنارہ کر لے، اس اسم کو چھوڑ دے، یعنی یہ فعل اس اسم سے لا تعلق ہو جائے، رشتہ داری توڑ لے، اس کا یہ عامل نہ بنے۔ کس وجہ سے؟ بِضَمِیرِهِ او بِمُتَعَلِّقِهِ، اس کے ساتھ ایک ضمیر لگی ہو یا کوئی متعلق آیا ہو۔ یہاں پر دیکھیے ضربت کے ساتھ ہو لگا ہے، تو یہ ضربت فعل ہے، تو فاعل ہے، اور ہو اس کا مفعول ہے۔ اس کو اپنے سارے معمول مل گئے ہیں، چونکہ اس کو یہاں پر یہ ہو مل گیا ہے، اسی لیے اس کو اب زید کی ضرورت نہیں رہی۔ اس زید سے ضربہ نے منہ اس لیے موڑا ہے کہ یہ ہو اس کا اپنا اسے مل گیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، دوسری انہوں کہتے ہیں متعلق، متعلق والا بھی یہ دیکھیں، یہ زیدن ضربت غلامہ، ضربت کو غلام ملا ہے مفعول، یعنی فعل فاعل اس کو اپنا مفعول مل گیا ہے، اسی لیے اس نے زید کو عمل نہیں کیا، نصب نہیں دیا، زید سے منہ موڑ لیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ اسم جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اپنی ضمیر کی وجہ سے یا اپنے کسی متعلق کی وجہ سے کنارہ کشی کر لے، رخ موڑ لے، تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں اگلی بات یہ ہے بِحَیْثُ لَوْ سُلِّطَ عَلَیْہِ ہُوَ اَوْ مُنَاسِبُهُ لَنَصَبَهُ، ان کا ریلیشن اس سارے کے باوجود ایسا ہونا چاہیے کہ اگر سپوز دیٹ اس کا یہ والا بیٹا روٹ جائے، اس کا یہ والا بیٹا روٹ جائے اور اس فعل کو اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی پڑ جائے، لو سلط علیہ ہوا، اس فعل کو اس پر مسلط کر دیا جائے، خود اسی کو یا پھر اس کو نہ صحیح اس کے مناسب کو، جیسے یہاں پر غلامہ ہوتا نا، اب اس فعل کو ڈائریکٹلی اس پر اگر داخل کریں گے تو معنی الگ الگ ہو جائے گا۔ یعنی پہلے معنی تھا میں نے زید کے غلام کو مارا ہے، اگر اس کو ہٹا کے اس کو ادھر لے کے جائیں گے تو مطلب بن جائے گا میں نے زید کو مارا ہے، بات بدل جائے گی، بات نہیں بدلنے دینی۔ یہاں پر آپ اس لفظ کا کوئی مناسب، کوئی ایسا فعل جو اس لفظ کا لازم معنی رکھتا ہو، یعنی آپ نے زید کے غلام کو مارا تو زید کو اس سے کیا فرق پڑا، اس سے کیا لازم آئے گا؟ اس سے لازم آئے گا جب کسی کے غلام کو آپ پھینٹی لگاؤ گے تو اس کا جو سیٹ ہوگا، اس کا جو آقا ہوگا، اس کی توہین ہوگی۔ کسی کے بچے کو مارو گے تو باپ کی توہین ہوگی، تو وہ آپ توہین والا فعل زید پر مسلط کریں، یہ ڈائریکٹلی یہ فعل مسلط نہیں ہو رہا، اہم تو فعل کو زید پر مسلط کریں۔ جہاں خود مسلط ہونے سے معنی میں فرق نہ آئے وہاں اسی فعل کو مسلط کر دیں،
اگر اس فعل کو مسلط کرنے سے معنی بدل رہا ہے، بات بدل رہی ہے، تو پھر اس کے کسی مناسب فعل کو اس پر مسلط کر کے دیکھیں۔ لَنَصَبَهُ، یہ فعل اس کو نصب دے، یعنی یہاں دیکھیں یہ تھا ضربتہ، ہم نے کیا کیا، اس ہو کو ہٹا کر کہا اب بات کرو، تو ضرب فعل، تو اس کا فاعل، زیدن اس کا مفعول بن گیا، اسی فعل نے اس کو نصب دے دیا۔ یہاں پر اس کا متعلق تھا موجود، تو یہاں پر ضربت غلامہ، اس غلام سے ہم نے ضربت کی جان چھڑوائی، تو یہ ضربت ڈائریکٹلی اس کو نصب دے اگر دے گا تو بات بدل جائے گی، تو ہم نے اس ضربت کا لازم فعل، مناسب فعل ذکر کر دیا، احنت زیدن۔ بات سمجھ آ رہی؟ درمیان میں بھی میں نے ایک مثال لکھی ہے، یہ بھی مناسب کی ہے، جیسے دیکھیں زیدن مررت بہ، اب یہ جو ہی ضمیر ہے یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو زیدن کو نصب اس لیے ملا ہے کہ زید کے بعد ایک فعل آیا ہے، اس فعل نے اس پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ اس کے بعد ایک ضمیر آ رہی ہے، یہ فعل اس ضمیر میں عمل کرے گا، تو اب اس فعل کا تعلق اس ضمیر سے بنے گا تو اس کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر ہم ڈائریکٹلی بھی کو ختم کر کے کہتے ہیں مرر، تو اس کو نصب دے دے، تو یہ نہیں دے گا، کیونکہ مرہ یا مرو جو ہے با کے ساتھ، با کے صلے کے ساتھ آتا ہے، جب یہ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو با تو لگا نہیں، تو یہاں بھی یہ فعل نہیں داخل کریں گے، اس کا مناسب فعل جاوزت داخل کر دیں گے، جب بندہ کسی کے پاس سے گزرتا ہے تو اس سے تجاوز کر جاتا ہے، یہ اس کا مناسب فعل۔ خلاصہ گفتگو یہ ہوا، اسے کہتے ہیں اشتغال، یعنی ایک اسم آتا ہے اس کے بعد ایک فعل آتا ہے جس کا حقیقی تعلق اسی اسم سے ہوتا ہے، لیکن اس فعل کے بعد ایک ضمیر آ جاتی ہے یا کوئی اس کا متعلق آ جاتا ہے جو اس فعل کے عمل کو کمپلیٹ کر دیتا ہے اور یہ اسم چھڑا رہ جاتا ہے۔ اب حکم یہ ہوتا ہے یہاں پر ایک فعل محذوف مان لیا جائے، یعنی جب آپ اس کو یوں پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ضربت زیدن، ضربتہ، جاوزت زیدن، مررت بہ، احنت زیدن، ضربت غلامہ، یہ مطلب بنتا ہے اس کا، یعنی اس اسم نے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا تھا لیکن یہ مصروف ہو گیا ہے، اب اسی فعل کا کوئی دوسرا عین فعل یا اس فعل کا مناسب فعل ذکر کر کے اس کو نصب دلوایا جاتا ہے، اس کو اشتغال کہا جاتا ہے۔ نور ہدایت النحو اور کافیہ وغیرہ میں ما ادمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر بھی کہا جاتا ہے اس کو، جس کا عامل تفسیر کی شرط پر حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی عامل اس لیے حذف کیا جاتا ہے کہ بعد والا فعل اس کی وضاحت کر رہا ہے، جب وضاحت کرنے والا موجود ہے تو وہ فعل حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔